منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و سامعین حضرات و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بھی وہ فنا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بھی وہ فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، اس مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سب اس جس محفل کو جشن عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، یہ محفل آج بالخصوص مرحوم و مغفور محمد قاری ریاض الدین علیہ الرحمہ کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ رب قدیر سے دعا کرتا ہوں، اے رب قدیر مرحوم و مغفور محمد قاری ریاض الدین صاحب کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما، اے رب قدیر ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما، اے رب قدیر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اے رب قدیر ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل کے ساتھ اجر عظیم عطا فرما، اے رب قدیر قاری صاحب کے قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما، ان کے قبر میں ان کے قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما، اے رب قدیر ہم سب کو موت کی
فکر آخرت کی فکر، موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور میں ہی تجھے اس دنیا سے رخصت کروں گا اور پھر میں تجھی کو پھر زندہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک سبق دیا ہے کہ جب تم دنیا میں آنا، اور دنیا میں آنا تو اس بات کی فکر مت کرنا کہ ہمیں اس دنیا سے نہیں جانا ہے، دنیا کے رنگینیوں میں مت ہو جانا، اس لیے کہ یہ دنیا، بلکہ یہ دنیا حدیث مبارکہ ہے کہ الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر تم اس دنیا میں کافروں والی حرکت کرو گے، کافروں کی شہرت و عظمت کو دیکھ کر اگر تم ان کے ماحول میں ڈل جاؤ گے تو وہ تم ان کے ماحول میں ڈھل کر گناہوں کی طرف ملوث ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اس حدیث مبارکہ پر غور کر لیا اور قرآن مبارک کی آیتوں پر غور کر لیا کہ رب کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں ہی پھر تجھے اس زمین میں واپس کر دوں گا اور پھر دوبارہ تجھے زندہ کروں گا۔ اب ذرا سوچئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تجھے میں دوبارہ زندہ کروں گا، حدیث کہہ رہی ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ قید خانہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ انسان کو چین و سکون کی زندگی میسر ہوتی ہے، نہ ٹائم سے کھانے کو ملتا ہے، صرف اور صرف انسان کو اس زندگی میں ایک قید خانے میں جس طرح رکھا جاتا ہے اس طرح اسے زندگی گزارنے کی سہولیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ اللہ اکبر، وہ صرف میری عبادت کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے غور کیا قاری صاحب تو چلے گئے لیکن نام آج بھی زندہ ہے، ذکر کی محفل میں ان کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ قاری صاحب جب تک بحیات تھے ان کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئی، آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج بھی ان کو خیر کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اپنی زندگی کو خدا کے نام کی طرف منسوب کر دیے تھے، اپنی زندگی کو خدا کی طرف رخ موڑ دیے تھے، اپنی زندگی کا ایک لمحہ اپنے زندگی کا ایک لمحہ خوف خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزار رہے تھے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو چند دنوں تک یاد کیا جاتا ہے، 1 2 3 4 ہوتا ہے، تیجا چہلم وغیرہ کے بعد برسی میں فاتحہ وغیرہ ختم۔ لیکن قربان جائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اگر تم میرا ذکر کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تم دنیا سے چلے تو جاؤ گے لیکن تیرا ذکر میں کل بھی باقی رکھوں گا، اور انشاءاللہ جہاں میری محفل سجے گی اور جہاں نیک بندے میرا ذکر کریں گے اس محفل میں کہیں نہ کہیں تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ اس لیے رب کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ اس میں غور کیجیے تو بہت باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خوف خدا آپ جانتے ہیں، خوف خدا کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ معصوم ہوتا ہے، ان سے
کی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہے، یاد خدا کا عالم یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے اپنے وقت کو تسبیح و تحلیل میں گزار رہے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رب کو یاد کر رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو اتنا کیوں روتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، بلکہ شب و روز کا یہی مسئلہ چلتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوب روتے ہیں، خوب گریہ وزاری کرتے ہیں۔ ایک دن کا معاملہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پہاڑ میں چلے جاتے ہیں، اور اس پہاڑ کے کھو میں جا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کر کے آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہتے ہیں گویا کہ دریا میں پانی بہ رہا ہے۔ جب آپ کی والدہ آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا روتے کیوں ہو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اس دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ سے فرماتے ہیں اے میری ماں، اے میری والدہ، تو رب کو راضی کرنے کی ضمانت تو مجھے دے دے، رونا میں بند کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی خوف خدا کا یہ عالم کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، اور ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں سے چند قطرے بھی نہیں بہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا؟ کبھی آپ نے اپنے زندگی کے بارے میں سوچا؟ آج ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا تو انسان، آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے سے جب یوں ہی آتا ہے وہ روتا ہوا پیدا آتا ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے اس کی حکایت سنی ہوگی، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ بچہ اس لیے روتا ہے کہ اس کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہاں آ کر، دنیا میں آ کر خوش زیادہ مت ہونا، دنیا کی رنگینیوں میں مت ہو جانا، گناہوں میں ملوث مت ہو جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کے پاس ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ حدیث سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نسائی شریف جلد اول باب ذکر الموت، صفحہ نمبر 202، سطر نمبر 12 کی حدیث پاک ہے۔ ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حازم اللذات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو انسان موت کو یاد کرے، جو انسان اپنی خواہشوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو انسان اپنی زندگیوں میں آرام پانا چاہتا ہے، وہ موت کو زیادہ یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا نا تو اس کی خواہش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ کاش مجھے موت آ جائے، دنیا کی چند مصیبتیں دیکھ کر آپ موت کی تمنا کریں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ جب ہم گناہوں کی طرف ملوث ہوں گے، ہم گناہوں کی طرف مائل ہوں گے، مجھے موت بھی آنی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری بھی دینا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، آقا کو چہرہ بھی دکھانا ہے۔ جب آپ اس طرح تصور کریں گے کہ مجھے اس قبر میں بھی جانا ہے، اس دنیا سے بھی جانا ہے، اس قبر میں سمانا ہے جس طرح یہ مردے سمائے ہوئے ہیں، جب آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں تصور کریں گے تو اگر آپ کہیں گناہوں میں ملوث ہونا چاہیں گے، آپ کا ذہن کسی گناہوں میں ملوث ہونے کے لیے من کرے گا، جو ہی آپ یہ تصور آپ کے ذہن میں آئے گا آپ اس گناہوں سے باز ہو جائیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم گناہوں سے توبہ کر لو گے، گناہوں سے واپس ہو جاؤ گے، گناہوں سے رجوع کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، آج ہماری نمازیں ہم سے قضا ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آج ہماری ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ عصر کی قضا ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ مغرب کی قضا ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ عشاء کی قضا ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آئیے میں آپ کو حضرت شبلی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ عزیزان اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے۔
آج ہماری نمازیں ہم سے قضا ہو رہی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، رب جب ناراض ہوتا ہے نا پیارے، جب رب کسی سے ناخوش ہوتا ہے نا تو اس سے اس کی دولت نہیں چھینتا ہے، اس سے اس کی رفعت نہیں چھینتا ہے، اس سے اس کے مال اس سے نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ جب ناراض ہوتا ہے نا پیارے تو اللہ اس کے سر سے سجدے کے نشان کو چھین لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہوگا، آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے ولی ہیں، بہت اپنے وقت کے بہت پائے کے ولی پائے جاتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دو ان کے چاہنے والے، دو ان کے مرید دور دراز کے سفر کر کے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور خرامہ ہوتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اپنی مستی میں آ رہے ہیں کہ آج حضرت کی چہرے کی زیارت ہوگی، آج حضرت کے ماحول میں بیٹھ کر، آج حضرت کی محفل میں بیٹھ کر ہم سب فیضیاب ہوں گے، آج ہم اپنے سرکار کی محفل میں بیٹھ کر فیضیاب ہوں گے، ان سے فیض حاصل کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دونوں شخص جو ہی راستے کو اختیار کرتے ہیں، جو ہی دھیرے دھیرے اپنے منزل کو آگے بڑھ رہے ہیں، جو ہی بڑھ رہے ہیں، وہ دیکھتے کیا ہے کہ دو بلی آپس میں بات کر رہی ہے۔ وہ بات کیا کر رہی ہے اپنے تختی دل پر لکھ لیجئے۔ وہ دونوں بلی آپس میں بات کر رہی ہے کہ اے بلی، تو نے سنا نہیں ہے کیا کہ شبلی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے، حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوسری بلی اس سے کہتی ہے ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان کا وصال ہو گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور تو کیجیے، وہ دونوں شخص اگر بلی کی بات کو، بلی کی کلام کو سمجھ رہے ہیں تو کوئی عام انسان ہوں گے نہیں۔ جب غلام کا یہ عالم تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دونوں کو سرکار کے پاس جا کر کوئی فائدہ نہیں، حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان کے یہاں جا کر کوئی فائدہ نہیں، حضرت تو دنیا سے رخصت ہو گئی، حضرت کی بارگاہ سے اب ہم کیا حاصل کریں گے، حضرت کی بارگاہ سے کیا فیض لیں گے۔ اب وہ ایک دوسرے یہ سب میں بحث کرنے لگے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت کا وصال ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے تو پردہ فرما گئے، لیکن ہاں کم سے کم ہم ان کی جنازے میں شریک تو ہو سکتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جا کر جنازے میں شریک ہو کر اپنے غلامی کا ثبوت تو دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ دونوں شخص تسلیم کر لیتے ہیں آپسی بات میں کہ ہاں چلو کم سے کم جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ جب حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ اب یہ دونوں اچنبے میں پڑ جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ بلی تو بات کر رہی تھی، اس حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت شبلی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، حضرت شبلی پردہ فرما گئے ہیں، حضرت شبلی کا وصال ہو گیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان اپنے دونوں مرید خاص سے کہتے ہیں کہ اے میرے مرید خاص، یہ تو نے بلی سے سنا تھا نا وہ صحیح سنا تھا، میرا وصال ہو گیا ہے صرف اس لیے کہ آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت شبلی کی نماز تہجد قضا ہو گئی تو اللہ نے عرش اعظم پر ان کا نام مردوں میں لکھ دیا۔ آج ہماری پنجگنا نماز چھوٹ رہی تو اللہ سوچیے ہمارا نام کس میں لکھ رہا ہوگا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ تہجد کی نماز قضا ہو گئی، نام مردوں میں شمار کر دیا گیا، آج ہماری 5 وقت کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کل بروز محشر آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر میں نہ ہی آپ کے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ خیش و اقارب کام آئیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا نا پیارے، وہ سوال نماز کا ہوگا کہ تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ اور روز محشر کہ جہاں غراز بود اولی پرشش نماز بود، کہ بروز محشر کہ اگر سب سے پہلے کسی چیز کی کوشش ہوگی تو وہ نماز کی ہوگی۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کتنا کمایا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کتنا کھایا، اتنا ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر! اور چلو میرے پیارے، کبھی آپ نے قبر کی ہولناک منظر کو یاد کیا؟ کبھی آپ نے قبر کی منزل کو دیکھا؟ کبھی آپ نے اپنے قبر کی منزل کو کے بارے میں تصور کیا؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے آتے ہیں، کبھی آپ نے اس معاملے کو تصور میں لایا؟ آئیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص دوست ہیں، اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا۔ خلیل کے معنی ہوتا ہے دوست، یعنی اللہ کا دوست۔ اور حضرت خلیل اللہ کی دوستی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی تھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کافی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ سے سرفراز فرمایا تو
حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے وہ آتی ہیں آپ کی بارگاہ میں اور آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم تجھے اللہ نے اپنا دوست بنایا، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری مبارکبادی قبول کر لی، تم نے جو مجھے مبارکبادی پیش کیا میں نے اسے قبول کر لیا، لیکن میں تجھ سے ایک التجا کرتا ہوں، میں تجھ سے ایک چیز کی متمنی ہوں، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتا کہ جب تو کسی کافر کی روح نکالتا ہے، جب تو کسی گنہگار کی روح نکالتا ہے تو کس صورت میں آتا ہے؟ ذرا وہ صورت تو مجھے دکھا دے، ذرا وہ شکل مجھے دکھا دے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے ابراہیم تو وہ صورت مجھے مت دکھلانے کے لیے بول، اگر میں وہ صورت تمہیں دکھلا دوں گا نا آپ تاب نہ لائیں گے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصرار کی وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ صورت اختیار کرتے ہیں۔ آپ جو ہی وہ صورت اختیار کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم ہماری طرف دیکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی دیکھتے ہیں ایک بے ہوشی کے عالم میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک انسان ہے جس کا سر آسمان سے بھی زیادہ لمبا ہے، جس کے جسم سے ایک عجیب بدبو آتی ہے، جس کے جسم سے عجیب کیفیت نظر آ رہی ہے، جس کی شکل بہت کالی اور ڈراؤنی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی دیکھتے ہیں بے ہوش ہونے ہی والے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی صورت کو اختیار کر لیتی ہیں۔ جو ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی صورت کو اختیار کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل مومن کافر کے لیے، بندہ گنہگار بندہ کے لیے، کافر بندہ کے لیے، گنہگار بندہ کے لیے، اس کے لیے اس بات کی دلیل کافی ہے کہ آپ جب اس کو ڈراؤنی شکل دکھائیں گے اسی ثبوت کے تحت اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بندہ جہنمی ہو جائے گا۔ اور چلو پیارے جو ہی دوسرا سوال کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اسرائیل تو نے تو مجھے وہ صورت دکھا دی جو ایک کافر کی روح نکالنے میں دکھاتے ہو، ایک گنہگار بندے کی روح نکالنے میں دکھاتے ہو، ذرا وہ بھی صورت دکھا دو نا کہ جب تم کسی مومن کی روح نکالتے ہو کس صورت میں نکالتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ بھی صورت دکھاتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے، ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے حاضر ہے جو عمدہ لباس میں ہے، جس کے جسم سے ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل بندہ مومن کی جنت کی ضمانت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تمہاری نورانی چہرہ دیکھ کر بندہ مومن یہ سمجھ لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ ذرا غور تو کیجئے، کبھی آپ نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا؟ کبھی آپ نے اپنی زندگی کا مطالعہ کیا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا دنیا میں آ کر مست ہونے کے لیے؟ کیا دنیا میں آ کر صرف برائی کرنے کے لیے، صرف چغل خوری کرنے کے لیے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، صرف اس کی عبادت کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر، ہم اس محفل میں حاضر مولا، جس محفل میں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا مولا، تو خود فرماتا ہے کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میں اس مجلس میں شریک ہوتا ہوں۔ اے رب قدیر، تو اپنے حبیب کے صدقے شریک ہونے کے سبب مولا حضرت قاری ریاض الدین علیہ رحمہ کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما مولا، انہیں غریق رحمت عطا فرما رب قدیر، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔